میرا احکام تجارت سلسلے میں سوال یہ ہے کہ اگر سیٹھ یہ کہتے ہوئے ملازم کو تنخواہ دے کہ یہ سود کے پیسے ہیں، میرے پاس اس کے علاوہ پیسے نہیں، اگر لینے ہیں تو لے لو ورنہ تمہاری مرضی، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ اگر وہ ملازم نہیں لے سکتا تو وہ کیا کرے؟ نیز اگر سیٹ کی رقم جو ہے مخلوط ہو، یعنی وہ حلال بھی کماتا ہو حرام بھی، اور ملازم کو یہ وسوسہ ہو کہ پتہ نہیں یہ جو تنخواہ دے رہے ہیں یہ حلال کی رقم سے دے رہے ہیں یا حرام کی رقم سے دے رہے ہیں، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ ان کا جواب عنایت فرما دیجیے۔ ایسے پیسوں کو اس کے منہ پر مار کے واپس آ جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ کہ ہم تمہاری ایسی نوکری کو پوچھتے بھی نہیں ہیں، مطلب بے باکی دیکھیں نا، صحیح کہ کام پر رکھا ہے، کام جائز ہی ہوگا، ممکن ہے، ہو سکتا ہے کوئی چپڑاسی رکھا ہو، کوئی جائز کام پر رکھا ہو، اور دے رہے ہیں سود کے پیسے جناب، اور وہ بھی ببانگے دھول جو ہے اعلانیہ جرت کے اعلانی، ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب فرمائے ایسے لوگوں کو۔ آمین۔ تو ایسے کہ تو منہ پر پیسے مار کر نوکری چھوڑ کر آ جائے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے، یہ حرام کے پیسے ہیں، اور ان کے لیے لینا بھی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ سود کی جو رقم ہے مل کے خبیث ہے، اللہ اکبر، مال حرام ہے، اللہ اکبر۔ تو نہ وہ شخص خود استعمال کر سکتا ہے، اور نہ وہ یوں دوسروں کو دے سکتا ہے جس طرح وہ دے رہا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اب یہ شاید اس طرح کا ذہن نہ ہو، اس کا بھی حوالے سے ارشاد فرما دیجئے کہ یار دیکھو اب میں تو چلو سود کھا رہا ہوں، اور اب یہ بندہ تو بڑا شریف قسم کا ہے، اب اس کو میں دے تو دوں، لیکن اب یہ ہے سود کا پیسہ، اس کو میں بتا دیتا ہوں، لینا ہوا تو لے لے گا، نہیں ہوا تو یہ اس نے کوئی اس طرح اظہار کر کے کارنامہ کیا یا بھیک مانگنے آیا ہو تو ایک الگ بات ہے، جی جی، کہ سیٹھ صاحب کی مشیت پر اور رضامندی پر ہے کہ وہ چاہیں تو دیں چاہیں تو نہ دیں، اس نے نوکری کی ہے، جی جی، اس کا تقاضا ہے اس کو مال حلال دیا جائے، ماشاء اللہ۔ تو اس کو تو مال حلال دیا جائے گا۔ سیٹھ صاحب کے پاس پیسے نہیں ہیں تو نہ رکھیں ملازم۔ ٹھیک، لیکن مصعب اس کا یہ کہنا اس طرح سے یہ کمال کی نشانی ہے یا زوال کی نشانی ہے کہ یہ دیکھو سود کے پیسے ہیں؟ اعلیٰ درجے کے زوال کی نشانی ہے، اعلیٰ درجے کے زوال کی نشانی ہے۔ بعض لوگوں کی نیچر ہوتی ہے، مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے، وہ پریشان تھے جی جی کہ ہم کام کرتے ہیں ایک جگہ، جی، ہمیں نہیں پتا اس آفس میں کیا کام ہوتا ہے، اللہ اکبر، اچھا، مطلب کیوں ہمیں رکھا ہوا ہے، کیا مقاصد ہیں، آفس کیوں کھولا ہوا ہے، سننے میں یہ آیا ہے، مطلب سنی باتیں تھیں، جی جی، اور وہ تھے شعبے میں کہ یار ہمیں تنخواہ مل رہی ہے، کہ انہوں نے کوئی 1-2 کروڑ روپیہ بینک میں رکھ دیا ہے، وہاں سے سود آتا ہے، اب کچھ کرنا کرانا ہے نہیں، ایک آفس کھول کے بیٹھ گئے، ہمیں رکھ لیا ہے، کام کوئی ہے ہی نہیں، وہاں سے سود ملتا ہے، تنخواہ دے دیتے ہیں۔ اوکے، تو ہوتا ہے بعض لوگوں کی نیچر ایسی ہوتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائیے کہ ایسا کوئی سیٹ ہو جو حرام حلال مکس کماتا ہو، اس کے پاس جاب کرنے کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ؟ پہلی بات تو جاب کرنے کے تعلق سے یہ ہے کہ جس کام پر رکھا ہوا ہے اسے، وہ کام حلال ہو۔ اوکے، وہ کس لیے رکھا گیا وہاں پر؟ حرام کام میں معاونت کر رہا ہے؟ حرام کام میں معاونت کر رہا ہے تو نوکری جائز نہیں ہے۔ اوکے، اگر وہ حلال مطلب خان سامہ ہے یا ڈرائیور ہے یا اس نے سیلز مین رکھا ہوا اپنی صحیح، اور جائز چیزوں حلال پروڈکٹ کے لیے، ٹھیک ہے، مطلب جائز عمرے جو تجارت ہیں، جی جی، تو وہ نوکری تو جائز ہے اس کی۔ ٹھیک، اب رہی بات تنخواہ کی، تو اگر تو اس کے 2 قسم کے کام ہیں، حلال کام بھی ہے، حرام کام بھی ہے، یا ذرائع آمدنی 2 طرح کے ہیں، حلال طریقے سے بھی آتا ہے، حرام طریقے سے بھی آتا ہے، تو ایسے موقع پر جب تک متعین نہ ہو یہ جو پیسے اس سے ملے ہیں یہ مال حرام ہی کے ہیں، تو اس کے حق میں یہ حرام نہیں ہوں گے۔ اوکے، جب تک متعین نہیں ہے اس کے حق میں حرام نہیں ہے، اگر اسے ملتے ہیں تو وہ استعمال کر سکتا ہے۔ میں اس سوال کی بس اس پر حیران ہوں کہ لوگوں کا اتنی جرت بڑھ چکی ہے۔ شوق تو مجھے بھی لگا۔ آج کل تو سٹے کا دور ہے، آپ کو پتا ہے کہ کس پس منظر میں سٹا کھیلا جا رہا ہے۔ جی جی، لوگوں کے ناموں کا آگے لگا ہوتا ہے، بکی، فلاں بکی، کون ہے بھائی؟ فلاں بکی۔ اللہ اکبر۔ کل یہ مریں گے تو کیا کہا جائے گا؟ کس کا جنازہ ہے؟ وہ فلاں بکی کا جائزہ ہے۔ کیا شرمناک بات نہیں ہے؟ سوچنا چاہیے۔ قبرستان جا رہے ہوں گے، کس کی تدفین پہ جا رہے ہو؟ فلاں بکی کی تدفین پہ جا رہے ہیں۔ تو ایک جو گناہ کرنا ہے نا،
اور گناہ بندہ کرتا ہے اور اس پر شرمندہ اور نادم ہو کے کرتا ہے، دب دب کے کرتا ہے، اور اسے سمجھتا بھی ہے کہ میں کوئی برا کام کر رہا ہوں. اس کے حوالے سے ہدایت کے جو وہ ہے نا وہ زیادہ ہوتے ہیں امکانات. جی 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 کہ راہ راست پر آ جائے، یا اس کی جو بے باکیاں ہیں وہ ایک حد تک رہیں. صحیح. جیسے بہت سارے شرابی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک ماحول میں جا کے پیتے ہیں، ٹھیک. ہر جگہ نہیں پیتے. صحیح. کچھ یہ ہوتے ہیں کہ وہ کوئی خیال نہیں کرتے، وہ اپنے بچوں میں بیٹھ کے پیتے ہیں، بیوی کے سامنے بیٹھ کے پیتے ہیں، بیوی نکال کے دیتی ہے. تو یہ جرت اور بے باکی ہے. پھر گناہ میں جتنی جرت اور بے باکی بڑھتی ہے اتنی ہی نحوستیں، بلائیں، آفتیں اور جو گناہ کی شدت ہے اس میں اتنا زیادہ اضافہ ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.